بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات، واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. آج ہے 23 جنوری اور جمعۃ المبارک کا دن. پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے اور ہمت اور استقامت کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہنا ہے اور اپنے حقوق کی حصول کے لیے جد و جہد کرتے رہنا ہے. 8 فروری بہت قریب ہے، اس کو نہیں بھولنا. اور 8 فروری کو شٹر ڈاؤن کی ہڑتال ہے، پہیہ جام کی ہڑتال ہے اور مکمل طور پر ہڑتال ہے اور مختلف مقامات پر پرامن طور پر آپ نے احتجاج کرنا ہے. عالمی برادری اور عالمی ذرائع ابلاغ، عالمی میڈیا آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتے ہیں، کیونکہ عمران خان کو اسی لیے پابند سلاسل رکھا ہوا ہے اور میڈیا پر پابندیاں اسی لیے عائد کی گئی ہیں. عدلیہ کو بھی اسی لیے دبایا گیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جعلی نظام جو ہے اس پہ تسلط برقرار رکھا جا سکے. کل غزہ بورڈ میں پاکستان کی شمولیت اور اس کے بعد ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، شہباز شریف، اسحاق ڈار بڑی خوش گپیوں میں مصروف ہیں، کھلکھلا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا جو ہے وہ پل صراط جو ہے وہ عبور کر لیا ہے اور انہوں نے صدر ٹرمپ کی خوشنودی حاصل کر لی ہے، کیونکہ یہ صدر ٹرمپ کا ایک غزہ بورڈ جو ہے یہ صدر ٹرمپ کا ایک تخیل ہے اور اس کے لیے جو اصل مسئلہ ہے آنے والے دنوں میں جو چیزیں سامنے آئیں گی اس کا شاید ہمارے حکمرانوں کو اندازہ نہیں ہے. اس کی ریزن ہے کہ عالمی برادری جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے اور امریکہ کے اندر بھی اس بورڈ کی اور صدر ٹرمپ کے اس تخیل کی مخالفت کی جا رہی ہے اور امریکن کانگریس مین بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ یہ کیا فرسودہ ایک ایسا کام کیا جا رہا ہے کہ جس کا سر ہے نہ کوئی پیر ہے. دوسری جانب امریکی اقدام کو، صدر ٹرمپ کے اس اقدام کو چائنا کی طرف سے بھی اس کی مذمت کر دی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کا بورڈ آف پیس اقوام متحدہ کی جگہ نہیں لے سکتا. یہ واضح طور پر انہوں نے کہا ہے. اس کے بعد روس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا. ولادیمیر پوٹن جو روس کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ روس کسی بھی نام نہاد کونسل آف پیس میں اس وقت تک شامل نہیں ہوگا جب تک فلسطینی عوام کے مکمل حقوق کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یقینی نہ بنایا جائے. میرا خیال ہے کہ روسی صدر کے اس بیان کے بعد ہمارے حکمرانوں کو خاص طور پہ اور مسلم حکمرانوں کو خاص طور پہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے، کیونکہ جو آواز ان کو بلند کرنی چاہیے تھی، جو شرط ان کو عائد کرنی چاہیے تھی، وہ روس کے صدر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے چین نے بھی انکار کر دیا. دوسری طرف یورپی یونین اور یورپی ممالک جو ہیں اور اہم ترین ممالک وہ بھی اس میں شمولیت اختیار نہیں کر رہے اور اس غزہ بورڈ کو تشکیل دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور اس غزہ بورڈ میں کوئی بھی مسلم ممبر جو ہے وہ شامل نہیں ہے، بلکہ اس غزہ بورڈ کے نیچے ماتحت ہیں وہ کام کریں گے جتنے بھی ممبرز اس میں شمولیت اختیار کریں گے. آپ کا پڑوسی جو ہے بھارت، اس نے بھی ابھی اس میں شمولیت اختیار نہیں کی. اب ذرا تھوڑا سا ایک اور جائزہ بھی لیتے ہیں، کیونکہ خفیہ دستاویز سامنے آ چکی ہے اور اس غزہ بورڈ میں جو بہت ہی خطرناک چیز ہے وہ ہے پاکستان کی فوج جو ٹروپس بھیجے جائیں گے وہ کس کے ماتحت کام کریں گے. یہ ہے اصل سوال، کیونکہ مجھے یاد آ رہا ہے بریگیڈیئر محمود صاحب کی وہ بات، بہت ہی سینئر آفیسر ہیں، فرسٹ پی ایم میں لانگ کورس کے پہلے فارغ التحصیل، 98 ایئرز ان کی عمر ہے، 98 سال. انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے خط لکھا تھا جنرل عاصم منیر صاحب کو کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور ہم اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں آپ کو بھی سننا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک اور ایونٹ میں، ایک فوجیوں کا ہی ایک ایونٹ تھا، اس میں ملاقات ہو گئی ہمارے ہی ایک دوست کی. تو انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو کہا کہ جناب ہم نے آپ کو خط لکھا تھا تو آپ نے ہمیں وقت نہیں دیا. تو انہوں نے کہا یہیں بات کر لیں جو کرنی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کی پالیسیوں کو سننا چاہ رہے ہیں اور کچھ ہم اپنی گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب نے ان جرنیل صاحب کو کہا کہ
آپ جو یہ وہ فوج نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، یہ اور فوج ہے، اور اس کا میں ڈی این اے بھی تبدیل کر رہا ہوں. تو یہ بات انہوں نے کہا کہ اس کے بعد پھر کوئی مزید گفتگو آگے نہ بڑھ سکی. تو اب واقعی کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں بہت ہی خطرناک قسم کی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہمارے فخر الرحمان ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے دوست ہیں، اور میرے ساتھ اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا، تو انہوں نے وہ دستاویز دکھا دی ہے، اور اس دستاویز پہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ دستخط شدہ دستاویز کے مطابق پاکستانی فوج اسرائیل کے ساتھ قریبی مشاورت اور تعاون کے تحت کام کریں گے، اور پاکستان نے نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے بلکہ نیتن یاہو کے تحت کام کرنے پر بھی رضامندی ظاہر کر دی ہے. اس میں انہوں نے یہ انگلش میں جو ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا سائن ڈاکومنٹ پاکستان سولجرز ول بی ورکنگ ان کلوز کنسلٹیشن and cooperation with the Israel. So Pakistan has not only recognized Israel but has also agreed to work under Netanyahu. اور اس ایگریمنٹ کی کاپی جو ہے وہ یہ میرے سامنے موجود ہے. یہ جو ہے وہ اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ member states working with the Board of Peace and the Board of Peace to establish a temporarily international stabilization force in Gaza to deploy under unified command acceptable to the BOP with forces contributed by participating states in close consultation and cooperation with the Arab Republic of Egypt and the State of Israel, and to use all necessary measures to carry out its mandate consistent with international law, including international humanitarian law. The ISF will work. تو یہ صورتحال جناب آ رہی ہے. یہ آ گیا ہے خاص طور پہ ایک نقطہ جو کہ لے آئے ہیں فخر الرحمان صاحب. تو اس کے بعد برطانوی رکن پارلیمنٹ ہیں جیریمی کوربن، انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے لیے کوئی بورڈ آف پیس امن کا بورڈ تشکیل نہیں دیا، اس نے دراصل ایک بورڈ آف آکوپیشن قبضے کا بورڈ بنایا ہے. غزہ کا مستقبل نہ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے، نہ ہی بلیئر کے اور نہ ہی نیتن یاہو کے. غزہ کا مستقبل فلسطینی عوام ہی طے کریں گے. یہ برطانوی رکن پارلیمنٹ جو سینئر رکن پارلیمنٹ ہیں یہ ان کے الفاظ ہیں. اب ذرا تھوڑا سا اس چیز کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ کہیں سے بھی جو کام پاکستان کو کرنا چاہیے تھا اور پاکستان کو اور ہمارے مسلم سربراہان کو کرنا چاہیے تھا، اور ان کو فلسطین کی آواز بننی چاہیے تھی فلسطینیوں کی، لیکن کون آواز اٹھا رہا ہے؟ چائنا، رشیا اور یورپ اور برطانیہ. یہ آوازیں یہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور ہماری آوازیں مکمل طور پر خاموش ہیں. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں ملا بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور نام نہاد جو مولوی حضرات ہیں، علامہ حضرات، وہ بھی ان سے ملے ہوئے ہیں، اور ان کے روح رواں ہیں اشرفی صاحب. اور اس کے بعد ہمارا میڈیا بالکل خاموش، اور اس کے بعد ہمارے جو ہے سو کالڈ جو سول سوسائٹی ہے وہ بھی خاموش، ہمارے دانشور خاموش، اور جو ہلکی پھلکی آواز اٹھاتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو یہ تو ہو گیا جناب ایک رائے. اس کے بعد اب آتے ہیں ذرا یہ ہمارے جو ہیں جی اس وقت حکمران خاندان جعلی فارم 47 کے حامل حضا، یہ کیا کہتے رہے ہیں. یہ عطا تارڑ صاحب کا ایک ٹویٹ سامنے آ گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے دراصل اسرائیل کو تسلیم کرانے کے ایجنڈے پر عمل پیرا تھے. آج اسرائیل ٹائمز نے عمران نیازی کے حق میں لکھ کر اور اس کے ذریعے اسرائیل کو تسلیم کروانے کی تجویز دے کر یہ حقیقت واضح کر دی ہے، اور عمران نیازی شروع سے ہی اس ایجنڈے پر عمل پیرا تھے. ہم مظلوم فلسطینیوں کے حقوق کے لیے ہر سطح پر آواز اٹھاتے رہیں گے. یہ عطا تارڑ صاحب کی ایک ٹویٹ ہے جو کہ انہوں نے کی تھی سپٹمبر 2024 میں، یعنی آج سے کوئی تقریباً 1.5 سال پہلے انہوں نے کی تھی. تو اس کے بعد اگلا جو ہے ٹویٹ ہے وہ مریم صاحبہ کا ہے.
مریم صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ فتنہ خان پورے پاکستان میں واحد شخص تم ہو جس کا اسرائیل سے براہ راست خاندانی واسطہ ہے. ایک مسلمان پاکستانی کے مقابلے میں زیک گولڈ سمتھ کی الیکشن کمپین کرانے والے میں تمہیں وارننگ دیتی ہوں کہ جھوٹ بولنے سے باز آ جاؤ ورنہ سر چھپانے کو منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی. تو یہ جناب مریم صاحبہ. اس کے بعد اگلا ٹویٹ ہے خواجہ آصف صاحب کا جو انہوں نے کیا تھا 2024 میں اکتوبر 24 میں کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اسرائیل پاکستان کے ساتھ پنگا لینا افورڈ کر ہی نہیں سکتا اس لیے وہ عمران کے ذریعے سازش کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمارے حکمران کرتے رہے. اور اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ ہے جناب شہباز شریف صاحب فارم 47 کے. ان کے بھی 2 ٹویٹ آ گئے ہیں. ایک ٹویٹ میں انہوں نے بیت المقدس کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو مڈل ایسٹ کا پیس پلان ہے جو انہوں نے فرسٹ ٹائم دیا تھا اس کو بھی انہوں نے رگڑا ہے اور انلیگل سیٹلمنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا تھا. اور اس کے بعد دوسرے ٹویٹ میں بھی انہوں نے دوسرا ٹویٹ تھا ان کا 17 دسمبر 2017 کا اور اس میں بھی انہوں نے صدر ٹرمپ کے جو ریکگنیشن آف یروشلم تھا اس کو انہوں نے جناب رگڑا لگایا تھا اور وہ بھی آیا تھا اور مذمت کی تھی. یہ 2 ٹویٹ ان کے بھی آ چکے ہیں. آپ دیکھ بھی رہیں گے اسکرین پہ دیکھیں بھی آپ کو نظر بھی آئیں گے. تو یہ ہے جناب صورتحال اور یہ ہے سچویشن کہ ماضی میں کہتے رہے تھے کچھ اور اب خود ہی وہ سامنے آئے. تو یہ سب کے سب اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا طاہر اشرفی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور بہت سارے دیگر جو ہیں علماء سیاست جو ہیں اور علماء کرام، علماء سو، وہ سب اب کیا کہیں گے؟ کیا وہ آواز بلند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ خاص طور پہ جماعت اسلامی بھی ابھی تک خاموش نظر آ رہی ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل بہت ہی ڈھیلی ڈھالی باتیں کی ہیں اور اس کے علاوہ اور انہوں نے کچھ نہیں کہا. تو بہرحال یہ چیزیں اس کو کہتے ہیں مینجمنٹ، میڈیا مینجمنٹ اور لوگوں کو مینج پہلے سے کیا ہوا ہے. اب ذرا آتے ہیں ایک اور، کیوں عمران خان پہ پابندی ہے اور عمران خان کے ٹویٹ اکاؤنٹ پہ کیوں نظر ہے؟ کیونکہ اب کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے حوالے سے اور معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی اے جہاں کے جنرل صاحب جس کے سربراہ ہیں انہوں نے بتایا کہ کئی خطوط لکھے گئے اور کئی شکایتیں لگائی گئیں ٹویٹر انتظامیہ کو عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کروانے کے لیے اور ان کے ٹویٹ ڈیلیٹ کروانے کے لیے. اور اس میں کافی ان جو خطوط لکھے گئے ٹویٹر انتظامیہ کو، ایکس انتظامیہ کو، تو اس میں عمران خان صاحب کے بارے میں کافی مغلظات بیان کی گئیں اور کافی جھوٹ موٹ بھی لکھا گیا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایکس انتظامیہ نے، ٹویٹر انتظامیہ نے اس پہ کوئی رسپونڈ نہیں کیا اور ان کی کسی بات کو بھی ایکنالج نہیں کیا، نہیں مانا. عمران خان صاحب کے ساتھ تو ہوتا رہتا ہے، میرے ساتھ بھی جو ہے وہ ہر روز ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی کمپلینٹ پی ٹی اے نے کی ہوتی ہے. میری بھی پی ٹی اے نے ٹویٹر انتظامیہ کو کوئی نہ کوئی کی ہوتی ہے جی شکایت، اور پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب اس ٹویٹ پہ آپ کو یہ اعتراض ہے، پی ٹی اے والوں نے یہ ہمیں شکایت کی ہے. تو اس طرح سے یہ بہت کرتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے میرا جو ہے یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور یہ سارے کے سارے انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں. پاکستان میں اکثر چیک کرتا ہوں، بہت سے آتے ہیں کہ ویڈیو آپ کی ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو انہوں نے بلاک کیا ہوا فائر وال لگا کے اور موبائل فون کمپنیوں کو بولا ہوا ہے. ان سب کو مجھے بھی انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے. اس لیے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ان ٹچ رہیے اور خود جا کے جو ہے کوشش کیجئے کہ ایک تو سبسکرائب کریں اور خود جا کے دیکھا کریں، کیونکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی نہیں آئے گا. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کھولیں گے بھی تو شروع میں وہ براؤزنگ ہوتی رہے گی، پہیہ گھومتا رہے گا، تو چند سیکنڈ کے بعد آپ کو 1 منٹ کے اندر آپ کو ویڈیو پلے ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو تکلیف برداشت کرنا پڑے گی گفتگو سننے کے لیے، اس کی وجہ کہ حکمران جو ہے ان کا سارے کا سارا ایک ہی ہے، راولپنڈی اور اسلام آباد کا ایک ہی مطمع نظر ہے کہ جو آپ تک صحیح خبریں آ رہی ہیں وہ نہیں پہنچنی چاہیے، کیونکہ لوکلی انہوں نے کافی کچھ کنٹرول کر لیا ہے. اس کی وجہ کہ آپ کو کچھ اور خبریں دیتے ہیں جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ یہ کر کیا رہے ہیں، ان کی پرائورٹیز کیا ہیں. عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ کہ ان کو بند کروانے کے لیے، تو
نہیں بات مانی جا رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ جی اگلی بات جو اب سامنے آئی ہے، روس، چین، یورپ وہ انکار کر چکے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، لیکن ہم بالکل ایسا نہیں کر رہے. اس کے ساتھ ساتھ جی جو $60 ارب جو ہے، $1 ارب فی ملک جو ہے وہ وصول کیا جائے گا، اس کے بارے میں بھی آنے والے دنوں میں مزید انکشافات ہوں گے، کیونکہ وہ جو ہے جو ریہیبلیٹیشن اور تعمیر نو کا جو ہے کنٹرول وہ ہوگا صدر ٹرمپ کے داماد کے پاس. تو $60 ارب کا جی دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ اگلی خبر ہے جو کہ خاموشی سے انہوں نے واردات ڈالی ہے اور وہ بڑی دلچسپ ہے. ایک تو یہ کہ اب یہ کر کون رہا ہے، یہ سارا کچھ کون سی حکومت، کون سے ارکان کر رہے ہیں. تو مفتاح اسماعیل صاحب نے جو کہ ہم جب بات کرتے ہیں ہم کریں گے یا اپوزیشن بات کرے گی تو وہ کہیں گے جناب یہ تو ہیں ہی ہمارے خلاف. تو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں اور وہ وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں. انہوں نے کہا کراچی کی 22 سیٹیں ہیں، ان میں سے 21 سیٹیں عمران خان نے جیتی ہیں، 21 سیٹیں، اور ملیر کی دونوں سیٹیں عمران خان نے جیتی ہوئی ہیں. اور عمران خان کراچی میں جتنا پاپولر ہے اتنا کبھی الطاف حسین بھی نہیں رہا. الطاف حسین کو مہاجر ووٹ دیتے تھے، لیکن عمران خان کو مہاجروں سمیت ہر قومیت نے ووٹ ڈالا ہے. اور وہاں پہ یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے. اب وہاں پہ جو فارم 47 دیا ہے جس کو، وہ ہے MQM مصطفیٰ کمال صاحب اینڈ کمپنی، ان کو دیا ہے جی فارم 47. اب وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ ان کی ڈیمانڈ زبردست ہے جی، اور ان کو رکھا ہوا ہے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو انڈر پریشر کرنے کے لیے. اور انہوں نے فرمایا ہے کہ فوری طور پہ جی فوری طور پر کراچی کو جو ہے وہ فائنینشیل کیپٹل بنا دیا جائے، یعنی دارالحکومت بنا دیا جائے، اور کراچی کو الگ کر دیا جائے سندھ سے. سندھ حکومت سے لے کے ان کو کراچی کو الگ کر دیا جائے اور ان کو فائنینشیل ہب، فائنینشیل کیپٹل بنا دیا جائے. اب ذرا صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ پہلے کراچی دارالحکومت تھا. قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے اس کو وفاقی دارالحکومت بنایا تھا. اس کو جنرل ایوب خان صاحب نے شفٹ کر دیا اسلام آباد، اور اسلام آباد میں ایک نیا شہر آباد کیا. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ کراچی کو وجہ بنائی گئی تھی کہ جی بندرگاہ کے قریب ہے، بھارت کے قریب ہے، تو خطرہ ہو سکتا ہے. یہ وجہ بنائی گئی تھی، جبکہ حقیقی وجہ یہ تھی کہ بڑے کیپٹل جو ہوتے ہیں جہاں پہ آبادی زیادہ ہو، جیسے لندن ہے، واشنگٹن ہے، نیو یارک جو کیپٹل مین کیپٹل ہے. نیو یارک تو خیر کیپٹل نہیں ہے، واشنگٹن ڈی سی ہے، بیجنگ ہے، دہلی ہے، ڈھاکہ ہے، بڑے بڑے شہر ہیں. تو وہاں پہ جو خطرہ ہوتا ہے وہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جناب جب بھی کوئی ظاہر ہے پلان تھا ان کے ذہن میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اس میں یہی تھا کہ ہم نے 2 نمبریاں کرنی ہیں اور مارشل لا لگانے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ عوام نکل آیا کریں گے. تو کراچی جیسے بڑے شہر کو کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہوگا. یہ معاملات تھے، اس لیے وہ کراچی کو وہاں سے شفٹ کیا دارالحکومت کو اسلام آباد، اور تھا بھی وہ راولپنڈی GHQ کے قریب. تو لہٰذا یہ معاملات تھے. اب کراچی کو دوبارہ سے مصطفیٰ کمال صاحب کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے، جن کے پاس اپنا مینڈیٹ نہیں ہے، جن کو لوگ خود نہیں کر سکے. اگلی خبر ہے جی کہ وہ بھی دلچسپ خبر ہے، اور وہ بھی واردات ہے، بلکہ خبر تو نہیں ہے، واردات ڈالی گئی ہے، کیونکہ پوری قوم کو لگایا ہوا ہے غزہ بورڈ کی طرف، خبر غزہ بورڈ پہ لگا کے، اور اصل بیچ میں ایک واردات کل کی گئی ہے. اور اس میں ارکان پارلیمنٹ کے اثاثوں کی تفصیلات خفیہ رکھنے پر حکومت نے بل منظور کر لیا. یہ ہے جی ارکان پارلیمنٹ کے اثاثوں کی تفصیلات خفیہ رکھنے پر حکومت نے بل منظور کر لیا. اب اس بل میں کیا فرماتے ہیں، یعنی کہ ارکان پارلیمنٹ جو ہیں اور الیکشن قوانین کی تشریح، انتخابی تنازعات، سپریم کورٹ کا اختیار سماعت ختم. اور ایک اور کام کیا گیا، اور وہ یہ کہ جو الیکشن پیٹیشنز ہیں جعلی فارم 47 تقسیم کر دیا. پہلے الیکشن ٹریبیونلز جو ہیں وہ ریٹائرڈ جج لگائے گئے. ریٹائرڈ ججوں کے پاس بھی وہ بھی میرٹ پہ فیصلے نہیں کر رہے. مریم صاحبہ کا فیصلہ آیا، مریم صاحبہ کے خلاف جو پیٹیشن آئی تھی وہ بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ. نواز شریف صاحب کے خلاف ڈاکٹر یاسمین راشد کی تھی، وہ بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ. میرٹ ڈسکس نہیں کیا گیا. اب ایک اور خطرہ آ گیا کہ ان الیکشن پیٹیشن نے سپریم کورٹ میں جانا تھا، اپیلوں میں سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں یحییٰ فریدی صاحب بیٹھے ہیں. تو
تو یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ دیگر ججز ہیں، ان پہ بھی ان کو اعتبار نہیں ہے، دھڑکا لگا ہوا تھا۔ یہ الیکشن پیٹیشن بھی ساری کی ساری شفٹ کر دی گئیں وفاقی آئینی عدالت کو، یعنی جو الیکشن ہے 2024 اس پہ جو انتخابی عذرداریاں ہیں، الیکشن درخواستیں ہیں فارم 47 کے خلاف، اور کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب جیتے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد جیتی ہوئی ہیں، اور اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کے خلاف درخواست ہے، مریم صاحبہ کے خلاف مہر شرافت کی درخواست ہے، اور بہت ساری علیم خان صاحب کے خلاف درخواستیں ہیں، بے شمار درخواستیں، عطا تارڑ صاحب کے خلاف درخواست ہیں، ایسی درخواستیں بے شمار ہیں۔ اور راول پنڈی پورے ڈویژن کا کمشنر راول پنڈی نے خبر دے دی تھی اور انہوں نے انکشاف کر دیا تھا، تو اب ان کو بھی چھپایا جا رہا ہے، اثاثے بھی چھپائے جا رہے ہیں، یعنی اور اس پہ بہت دلچسپ تبصرہ کیا ہے کہ جس ملک میں سالانہ 4 سے 5 ہزار ارب کی کرپشن ہوتی ہو، وہاں آپ اب سیاستدان قانوناً اپنے اثاثے عوام سے چھپا سکیں گے، جہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ جس شخص کو بھی ٹیکس گزاروں پر پیسے تنخواہ لیتی ہو وہ ٹیکس گزاروں کے پیسے خرچ کرنے پر دسترس رکھتا ہو۔ تو یہ سچویشن کی جا رہی ہے جی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے جو کہ بہت زبردست ہے۔ تو ایک طرف یہ کیا جا رہا ہے۔ اب میں نے لیاقت چٹھا صاحب کی بات کی تھی، تو لیاقت چٹھا صاحب انہوں نے انکشاف کیا تھا مارچ 2024 میں، مارچ 2024 اور مارچ 2026 آنے والا ہے، 2 سال ہو گئے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان کو سخت قید میں رکھا ہوا ہے، راول پنڈی کے ہی ایک گھر کو جیل قرار دیا ہوا ہے، اس میں ان کو رکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ کسی کو ملنے کی اجازت نہیں، اور وہاں پہ کوئی جو ہے وہ چڑیا بھی پر مار نہیں سکتی، وہاں ان کو رکھا ہوا ہے، قید میں رکھا ہوا ہے، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ان کے والد صاحب کی وفات پہ پہلی بار وہ منظر عام پہ آئے ہیں، اور ان کی تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت کی تصویر دیکھ لیں، کمشنر تھے یہ راول پنڈی کے، اور ابھی تک پھر انہوں نے کمشنر شپ بھی چھوڑی اور سول سروس سے بھی استعفیٰ دے دیا، اور بتایا تھا کہ راول پنڈی ڈویژن جس میں راول پنڈی ہے، جہلم ہے، چکوال ہے، اٹک ہے، تلا گنگ ہے اور مری ہے، ان ساروں کے تمام قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں، تقریباً 15 قومی اسمبلی کی اور 30 صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں جو ہیں ساری کی ساری انہوں نے کہا تھا کہ یہ جعلی رزلٹس ہم سے تیار کروائے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں قوم کو بتا رہا ہوں، میں معافی مانگ رہا ہوں اور مجھے پھانسی دے دیں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا تھا قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر جو اس وقت بھی موجود ہیں راجہ صاحب، ان کو بھی انہوں نے کہا جی میرے ساتھ لائیں، اور وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ تو یہ اب منظر عام پہ آئے ہیں، اور ان کو پیرول پہ ہی کہنا چاہیے رہا کیا گیا، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن ان کی حالت دیکھیے کہ ان کی حالت اس وقت کیا ہے، کیونکہ یہ مجھے کچھ عرصہ پہلے پتہ چل گیا تھا۔ فی الوقت یہ اجازت، اللہ حافظ۔